أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. آج ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اس کی تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر اور اس پر کنسنٹریشن کریں گے. اس کے آیت جو ہے 135 آیت ہیں اس کے اور 8 رکوع ہیں اور یہ مکی صورت ہے. جیسے اس کے پہلے میں سورہ مریم کے تعلق سے جب بیان کیا تھا تو اس میں تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ بھی دے دیا تھا کہ سورہ مریم کے تعلق سے کیا ہوا تھا. جو کچھ صحابہ نے ہجرت کی تھی اور وہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو آپ کو آواز آ رہی ہے برابر میری؟ جی آواز آ رہی. جی ٹھیک. تو معاف کرنا. تو اس تعلق سے بھی اس سورہ کے تعلق سے بھی تھوڑا سا بعض مرتبہ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس سورہ کا. تو جیسے سورہ مریم کا بیک گراؤنڈ تھا تو وہ ہجرت کا جو موقع آیا تھا تو اس تعلق سے تھا تو بیک گراؤنڈ تھا. تو اس کے تعلق سے بھی ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ابتدائی زمانہ تھا، لوگ اسلام لا رہے تھے مگر چونکہ کمزور لوگ اسلام لا رہے تھے تو اپنے آپ کو بہت مخفی رکھے تھے اور چھپ کر عبادتیں کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کی میٹنگیں ہوا کرتے تھے مگر وہ بیت ارقم تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنے گھر کو بتائے تھے کہ آپ لوگ یہاں آ کر چھپ کر بیٹھ کر ہم سے جو بھی مشورہ کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے وہ کرتے رہیں. تو کئی زمانے تک یہ کرتے رہا، ایک سال دو ایسا کئی زمانہ یہ چلتے رہا کیونکہ صحابہ کو ملنے اور بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. کفار اور مشرکین بہت طاقتور تھے اور یہ جتنے صحابہ تھے وہ کمزور تھے تو ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتے تھے. آپ کو تو پتہ ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر کتنے ظلم زیادتی کی. ایک خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، یہ جو ہے لوہار کے پاس کام کرتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جب لوہار کو پتہ چلا تو وہ ان کو کام بہت لیتا تھا، پیسے نہیں دیتا تھا اور بار مرتبہ ان کو اوپر زبردستی کرتا تھا کہ تم کو یہ اس اسلام کو چھوڑ دو. وہ نہیں سنتے تھے. تو ایک مرتبہ تو ایسا کیا جب یہ لوہار تھے یعنی سلور اسمتھ یا وہ آئرن کے جو کام پگھلاتے رہتے ہیں کوئلوں پہ آگ پہ، تو جب پورا کام ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس نے وہ جو کوئلے تھے وہ سارے انگار جو تھے نا وہ زمین پہ پھیلا دیے اور اس کے بعد پکڑ کے ان کو اس پہ ان کی پیٹھ پہ سے کرتا اتار کے ان کو اس انگاروں کے اوپر لٹا دیا اور اوپر سے ان کے اوپر زور کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا، کمزور تھا اور وہ اپنا مالک تو طاقتور تھا. اتنی دیر سے دبایا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب اس میری پیٹھ کا چربی پگھل کے اس چربی نے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کیا تو اس وقت اٹھایا. تو یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو ان کا نام آیا ہے تو اس لیے میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ ایسے مظالم ہوئے ہیں. تو یہ ابتدائی زمانے کا حالت تھے. اس وقت کافی دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے کہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، بہت وسیلے تھے اور کافی طاقتور بھی تھے. طاقتور اس لیے ہے کہ وہ جو وہاں اب آج کل کے لحاظ سے سمجھاؤں کہ اولمپکس کا ریسلنگ کمپٹیشن ہوتا ہے تو ہر سال مکے میں بھی ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، بازار لگتا تھا. اس میں جو ہے 7 ایئرس تک ہی واز دا ٹاپ چیمپئن آف ریسلنگ کمپٹیشن. اتنے طاقتور تھے، کوئی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا. جو بھی ہے اس کو لڑکے اس کو گرا دیتے تھے، وہ تسلیم کر لیتا تھا کہ آپ میرے سے طاقتور ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور تھے. تو ان کو غصہ بھی تھا اور طاقت بھی تھی. تو ایک دن ایک دم جب دیکھے کہ کئی لوگ اسلام لا رہے ہیں تو اپنی تلوار لے کر غصے میں نکلے کہ نعوذ باللہ آج میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آج قتل کرنے جا رہا ہوں، تلوار لے کے غصے سے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آج تلوار لے کے غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو حالت لو. انہوں نے کہا میرے گھر کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن نے اسلام قبول کر لیا. تو فوری غصے میں پلٹے، اپنے گھر بہن کے گھر پہ گئے. بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے گھر پہ گئے. گھر پہ جب انٹر ہو رہے تھے تو اندر سے آواز آ رہی تھی عربی کچھ تلاوت کی، جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو کھڑے رہ کے سنتے رہے. اس کے بعد پھر دروازہ زور سے کھٹکھٹائے. تو جیسے ان کے بہن میں نے دیکھا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت وہ لوگ، ان کے شوہر کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں جو ہے قرآن کا ایک لکھا ہوا ایک نسخہ تھا جس کی تلاوت کر رہے تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی جس کا واقعہ میں سنا نا، وہ قرآن کا پرچی لے کر آئے تھے. قرآن تو کیسا رہتا تھا اس وقت؟ کاغذ تو بہت مشکل سے ملتا تھا، تو پتوں پہ لکھا ہوا رہتا تھا، جانوروں کی ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، اور وقت کاغذ بہت کم ملتا تھا، وہ کاغذ پہ بھی لکھ کے لاتے تھے. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو قرآن سکھا رہے تھے، اس کے الفاظ اور اس کی تلاوت کر رہے تھے دونوں کو. تو یہ ان کی آواز تھی، مگر بہن اور بہن بھائی دونوں پڑھ رہے تھے، تو دونوں کی آوازیں بھی آ گئے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب نوک کیے، تو جب زید بن ثابت نے کہا کہ عمر آئے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، تو فوری خباب بن ارت پیچھے ایک پردہ تھا، اور پردے کے پیچھے جا کے چھپ گئے. اس کے بعد دروازہ جب کھولے تو عمر بن خطاب نکل کے آئے ہیں اور آ کے کہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو گئے، تم نے وہ دین قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دین قبول کیا. جیسے سنتے ہی تلوار تو رکھ دی، اور اپنی بہن کو ہاتھوں سے اتنے منہ کے مارے اور اتنی زور سے چہرے پہ مارا. تو ان کا جو ہے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پہ مارنا شروع کر جاتا. تو ان کی بہن نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، تو بہن کو بھی مارا. تو دونوں کو خون نکلا ہے. جب بہن کے سر کے پاس سے زخم آ کے خون نکلا ہے تو ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. ان کو ایک دم پریشانی ہوئی کہ ایسا کیسا بھائی ہوں کہ میں اپنی بہن پہ اتنا ظلم کیا کہ اس کا سر کے اوپر اتنا مارا ہوں کہ اس سے خون نکل رہا ہے. تو ایک دم کانپ کے بیٹھ گئے. بیٹھ کے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا سن رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تو یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے بھی سناؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو بہن نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، آپ ناپاک ہیں، غسل کر کے آئیں تو پھر ہم آپ کو سنائیں گے. تو جب غسل کر کے واپس آئے ہیں تو جب ٹھنڈے ہو گئے اور سننا چاہ رہے تھے، تو فوری خباب بن ارت پردے میں سے نکلے باہر، آ کر کہے کہ یہ قرآن ہے اور آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مبارکبادی کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے اوپر دل ان کا مائل کر دے. عمر بن ہشام کون ہے؟ ابو جہل. تو ابو جہل کے لیے اور عمر بن خطاب دونوں کے لیے دعا کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا آپ کے لیے قبول کر لی ہے، کیونکہ آپ کا دل نرم پڑ گیا. ابو جہل کا تو دل تو بہت سخت ہے. تو جب بیٹھ کے سنی ہے تو انہوں نے جو آیتیں سنائی ہیں، جو تلاوت کی ہے، وہ سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنانا شروع کر دی. تو میں اس لیے ایک بیک گراؤنڈ دے دیا کہ سورہ طٰہٰ کے تعلق سے، جیسا سورہ مریم کے تعلق سے بھی کہا تھا کہ حبشہ کے جو نجاشی کے پاس گئے تھے، وہاں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی تو جعفر بن ابی طالب. تو میں نے کہا کہ آج اس کو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سورہ طٰہٰ کے تعلق سے کیا بیک گراؤنڈ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے. تو تلوار لے کے تھوڑا سا ان کا واقعہ اور بیان کر کے اس کے بعد میں ہم اس قرآن پہ آ جاتے ہیں. فوری وہاں سے نکلے اور نکل کر تلوار جو ہاتھ میں تھی وہ گلے میں لٹکا کے سیدھا گئے. ان کو بتایا گیا کہ وہ بیت ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ موجود ہیں. تو وہاں گئے. جانے کے بعد بیت ارقم کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا. تو لوگوں نے جا کر دیکھا تو کیا عمر بن خطاب ہے اور گلے میں تلوار ہے. تو حضور کے سامنے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کس نیت سے آئیں گے پتہ نہیں. حضرت حمزہ اس وقت تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو ان کی تلوار سے میں ان کا کام تمام کر دوں. کیونکہ یہ بھی بہت طاقتور تھے، یہ بھی اپنے شکار کے لیے جا کے حمزہ بھی بہت طاقتور تھے ماشاء اللہ.
تو جب دروازہ کھلا ہے آتے ہی تو حضور نے پوچھا کہ عمر کیا کس ادارے سے آئے ہیں؟ تو انہیں گردن نیچی کر کے کہا حضور میں اسلام قبول کرنے. اب صحابہ میں کتنی خوشی ہوگی, سب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. حضور نے کہا کہ ہاں میں نے وہاں سب لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ابو جہل یعنی عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے ان کا دل نرم کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے یہ دعا قبول کر لی اور تم نے اسلام کر. جب اسلام قبول کر لیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی میٹنگ رہتی ہے, عبادتیں کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, ہم بیت ارقہ میں چھپ کے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کل سے آپ لوگوں کو میں بیت اللہ میں لے جاؤں گا, وہاں بیٹھنا اور وہاں ذکر کرنا, وہاں عبادت کرنا. اور تلوار لے کے نکلے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کو لے کر آ کر مکے میں آ کر حرم کے پاس بیٹھ کے کہا کہ اب آپ لوگ بیٹھیں, کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا, میں یہاں تیار ہوں. تو اس کی وجہ سے ان کو خطاب ملا ہے الفاروق. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کا جو خطاب ہے حضور نے اس وقت دیا جبکہ سب صحابہ کو لے کر وہاں مکے میں گئے. حضرت ابوبکر صدیق کا جو صدیق جو لقب دیا گیا وہ کس لیے دیا گیا؟ معراج کی وجہ سے. جب معراج کا واقعہ آیا تھا, ابو جہل نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے, آسمانوں پہ بھی گئے, اور پھر وہ اسی رات واپس بھی آ گئے. اب یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب یہ بیان کیا گیا, انہوں نے پوچھا کہ کیا صحیح وہ کہتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب وہ صحیح کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے. جب حضور کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو اس وقت ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. تو ذرا سا بیک گراؤنڈ دیا ہوں کہ عمر بن خطاب کو فاروق کیوں کہتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے, یہ بیک گراؤنڈ تھا. تو اب ہم آتے ہیں یہ سورہ طٰہٰ کے لیے. سورہ طٰہٰ میں کیا ہے؟ مین جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, پورا واقعہ ہے, مگر اس کے آگے پیچھے کچھ آیتیں ہیں تو میں تھوڑے سے اس جو بگننگ ہے تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں. یہ سورہ مریم کے اگر دیکھیں تو آیت نمبر 97 میں ایک آیت تھی جس میں بتایا گیا کہ یہ کتاب یعنی القرآن الکریم آپ کی زبان پر آسان کر دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں خوشخبری سنا دیجئے جو متقی ہے اور وارننگ دے دی جائے جو جھگڑنے والے ہیں. تو آپ بشیر و نذیر دو چیزیں بشیر سے مطلب بشارت دینے والا, نذیر سے مطلب ہے ڈرانے والا. یہ اس آیت میں بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کو نازل کیا ہے آپ کو تاکہ آپ کی زبان پر یہ آسان ہو. اور اب یہ سورہ جو شروع ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں, اس میں جو اب پہلی آیت ہے اس میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. آپ کے لیے اس قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی محنت اور تشقق نہ ہو. اس میں جو ہے آپ کے اوپر کوئی قرآن جو ہے آپ کے اوپر کوئی مصیبت اور اس کے لیے نازل نہیں ہوا کہ اس میں آپ کے لیے اس لیے کہ آپ مشقت میں زیادہ پڑ جا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ رات بھر کھڑے رہ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آسانی کے لیے پیدا کیا, اس کو مشکل کے لیے, اس کو مشکل نہ بنانا. اب سورہ مزمل جو ہے سورہ نمبر 73 میں ایک آیت ہے آیت نمبر 20 جس میں کہا فقرؤ ما تیسر منہ, جتنا ہو سکتے ہیں آسانی سے جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھو. یہ اس میں بہت بہت اہم چیز ہے. اور ایک حدیث بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کے پاس گئے تو دیکھا تو اوپر سے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے پوچھا کہ یہ رسی کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس رسی کو میں پکڑ کر اپنے بالوں سے بندھ لیتا ہوں. پتہ نہیں وہ کوئی مرد تھے یا لیڈی تھے, میں بھول گیا ہوں. تو وہ اپنے بالوں سے بندھ لیتے ہیں اور قرآن پڑھتے رہتے ہیں. جب ہم کو نیند کا جھٹکا آتا ہے تو وہ رسی سے ہماری جو ہے گردن پھر کھینچی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن کو جب پڑھنا ہے تو اطمینان سے پڑھو, اطمینان سے پڑھو, توجہ سے پڑھو, سکون سے پڑھو, آسانی سے پڑھو. اگر تھکے ہوئے ہوں تو اس کو جبرن نہ پڑھیں, اس کو رکھ دیں. جب پھر آپ کو اطمینان ہو, سکون ہو, اس وقت اطمینان سے پڑھیں. اپنے اوپر قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کو جبری چیز نہ بنا لیں. تو یہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قرآن یہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تذکرۃ لمن یخشی, اور یہ جو ہے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے. اور اس کے بعد آگے چلے ہیں اور اس
اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہے، اور اسی کے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ ہے آسمان، اور جو کچھ اس کے زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کی تخلیق کیا۔ اور دوسری آیت میں بتایا خول، مطلب یہ ہے پکار کر، آپ پکار کر کہیں بھی تو اللہ سنتا ہے، آہستہ کریں کہیں بھی تو اللہ سنتا ہے، خاموشی سے کہیں گے تو اللہ سنتا ہے، پوشیدگی کہیں گے تو اللہ سنتا ہے، اور دل میں بھی ذکر کریں گے تو اللہ تو سنتا ہے۔ اور اللہ کے علم میں وہ بھی ہے جو آپ کے زبان پہ آیا، جو آپ کے دل میں آیا، اور اللہ کے علم میں وہ بھی ہے جو کہ ابھی آپ کے دل میں بھی نہیں آیا، وہ چیز کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا دیں۔ اب آیت نمبر 9 سے 97 تک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں جو شروع ہوا ہے وہ شعیب علیہ السلام جو ان کے سسرے تھے ان کے پاس سے واپس جا رہے تھے پہاڑ کی طرف، راستہ شروع کر رہے تھے مصر جانے کے لیے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پچھلے چلے جاتا ہوں، کیونکہ یہ قصے تو آپ کو بہت قرآن کے کتنے سورے رہیں گے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے میں شروع سے بتا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئے، آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل میں کیا تھا، فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا جو تو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، تو اس مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جتنی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کر دو، لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد سے لڑکوں کو قتل کرنے کا شروع کر دیا، 1 سال 2 سال ایسا قتل کرتے رہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر سارے مرد لڑکوں کو ختم کر دیں گے تو ہمارے پاس تو مرد کام کرنے والے کی ضرورت ہے، پھر آئندہ ہمارے پاس کیسا رہے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کری، اب مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا 1 سال چھوڑ دیں گے، قتل نہیں کریں گے، دوسرا سال قتل کریں گے۔ اب آپ سوچیے ان کو کیا پتا کہ جس سال قتل چھوڑ رہے ہیں اس سال پیدا ہو سکتا ہے لڑکا، وہ اس سال کا ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو بتانا یہ تھا کہ جس سال قتل کرنے کا سال ہے اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں گے، اور اس سے پہلے سال میں جبکہ معافی تھی اس سال میں ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کے والد والدہ کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یعقوبت۔ یہ میں آپ کو جو ہے یہ تورات کے کتابوں سے یہ چھپ لیا ہوں۔ تورات کی 5 کتابیں ہیں، دیکھیں، جنیسس ہے، ایکڈوسس ہے، لیویٹیکس ہے، ڈیوٹرانومی، نمبر، 5 بکس ہے تورات کی۔ تو اس میں سے ایک کتاب میں یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یعقوبت ہے، یعقوبید لکھا ہوا ہے، یعقوبید یعقوبت، اور باپ کا نام عمران ہے۔ ان کو جو ہے ایک لڑکی پیدا ہوئی، کافی سال تک وہ اس کے بعد بچے نہیں پیدا ہو، لڑکی کا نام مریم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو تھی ان کا نام مریم تھا۔ اس کے کئی سال کے بعد وہ جب کافی 6-7 سال کی یا 8 سال کی 6 سال کی ہو گئی ہوں، اس کے بعد جس سال ایک ایمنیسٹی تھی کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو قتل نہیں کریں گے، تو اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فوج کے لوگ جایا کرتے تھے، مکانوں میں تلاش کرتے تھے، کوئی بچہ پیدا ہوا تو فوری جا کے چیک کرتے تھے کہ گرل ہے یا بوائے ہے، گرل ہے تو چھوڑ دیتے، بوائے ہے تو اس کو قتل کر دیتے۔ تو یہ سلسلہ چلا ہے۔ اب ہارون علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت تو فریڈم تھا، تو وہ چیک بھی کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ اس سال میں، مگر بعد میں آ کے چیک کرتے تھے، اگر کوئی لڑکا 1 ایئر اولڈ ہے، مور دین 1 ایئر ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ فری ایئر کا پیدائش۔ اس کے بعد اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، نیو بورن بیبی ہے، 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، تو فوری اس کو اگر چھپا کے بھی رکھتے تو جب گھروں کی تلاش کرتے تھے لڑکے کو قتل کر دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سال تو ایمنیسٹی تھی، اس کے بعد جو قتل کا سال تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ان کی والدہ جو ہے یعقوبت کو کتنی پریشانی تھی کہ اب کب فوج آتی ہے، کب میرے بچے کو لیتے ہیں، بچے کو چھپا چھپا کے رکھے اور پتہ نہیں لگے دیے کرنے۔ تو یہ اب ہم چونکہ یہ دوسری کتابوں میں ریسرچ کیا ہوں تو اس سے پتہ چلا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی 3 منتھس تک چھپا کے ان کی والدہ نے دیکھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا، فوج جو ہے چاروں طرف گھروں میں ایک
ایک دم ان کا پوزیشن نکلا کہ اب جا کے ہر ایک کے پاس تلاشی لے کہ کہیں کوئی بچہ چھپا ہوا تو نہیں. تو جب ان کو پتا چلا کہ اب تلاشی ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہر گھر میں جا کے پورا گھر میں ایوری کارنر سرچ کریں گے, کہیں چھپا کے دینے دیکھیں, کہیں بھی چھپا ہوا تو بچے کو نکالیں گے, قتل کر دیں گے. 1 سال کی عمر کا زیادہ ہے تو چھوڑ دیں گے, مگر 1 سال سے کم عمر کا ہے تو اس کو قتل کر دیں گے. جب 3 months کے تھے, مگر جب پتا چلا کہ اب یہ ایکسپیڈیشن ہونے والا ہے تو فوری وہ پریشان ہو گیا, کیا کروں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے دل پہ القاء کیا, ان کو بھی کہا کہ اس میں الفاظ تو یہ ہے کہ اوحا الی ام موسیٰ, یعنی ان کو ام موسیٰ کو جو ہم نے وہی کیا کہ ایک تابوت بنا لو, ایک چھوٹا سا باکس بنا دو, اس میں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دو, تمہارے بچے کو رکھ دو اور اس کو پانی میں چھوڑ دو, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو واپس تمہارے پاس لائیں گے. تیقن دیا. تو جب وہ باکس لائے اور باکس میں رکھے اور اپنی بڑی لڑکی کو کہا کہ دیکھو یہ باکس لے جا کر جو دریا ہے نا وہ دریا میں رکھ دو, رکھ کے تم دیکھتے رہو کہ صندوق کہاں جاتا. وہ دریا میں ڈال کے وہاں سے لے کے گئے اور لڑکی جو ہے کنارے کنارے سے دیکھتے رہی کہ پانی کا بہاؤ ہو رہا ہے, کہاں جاتا ہے. جاتے 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 دیکھے فرعون کے محل کے پاس چلے گیا. وہ بچی بھی پریشان ہوگی کہ کہیں جانے کے بجائے کہ کوئی دوسرے عام آدمی کے گھر چلے جاتی تو ہو سکتا ہے کہ بچ جاتا, مگر فرعون کے پاس چلے گئے. وہاں سے جب دیکھے تو فوری وہ لوگ آئے, اٹھا لی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ تمہارے کو جو بھی دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں اور ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں, تاکہ دیکھتے ہی تمہاری طرف سے دل سے محبت کرنے والے, تمہارے کو کوئی نقصان پہنچانے کی قوت. وہ فوری لے گئے, لے جا کے وہ جو ہے وہ لے کر ہے سو فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے پاس لے جا کے بتایا گیا کہ یہ ملا ہے. تو وہ بیٹی لے جا کر ان کے پاس محل میں لے کے گئی. تو بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, جب بی بی آسیہ کے تعلق سے بتا دیں کہ بہت سارے غلط فہمیاں تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے تھے اور وہ آ کے محل میں رہ گئے تھے. بنی اسرائیل کی کسی عورت کو فرعون شادی کیوں کرے گا, وہاں تو ان کو تو باندی اور نوکر بنانے کا سلسلہ تھا. یہ تو رائل فیملی کی تھی بی بی آسیہ. فرعون کی بیگم جو تھی ملکہ تھی وہ. تو انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی صندوق لایا گا اور مگر ان کو بچے نہیں ہوئے تھے, تو بچوں کے لیے بہت خواہش مند تھے مگر بچے نہیں ہو رہے تھے. ایک کھولے ہیں تو جب دیکھتے انتہائی خوبصورت ایک 3 month old بیبی ہے, اور دیکھتے مسکرائے اور دیکھ کے خوشی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم چاہ رہے تھے کہ بچہ ہونا, تو دیکھو ہم کو غیب سے بچہ مل گیا. تو فوری لے لیے. پھر فرعون کو بھی اطلاع ملی کہ کوئی, تو فوری آیا تو اس کو بتایا کہ دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے. اور فرعون کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا گیا کہ محبت ڈال دی, تو اس کو بھی محبت آئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم رکھ لیتے ہیں, میں پالتی ہوں, یہ ہم کو ہمارے بچے کے جیسا دکھ رہا ہے. اچھی بات. مگر فرعون کو ایک شک اور شبہ تھا کہ یہ کہیں بنی اسرائیل کا بچہ ہے, یہ کدھر سے بچہ آ گیا, کس نے بھیجا ہے, کیا کرا. تھوڑی سی تشویش تھی, مگر وہ چونکہ آنکھوں میں محبت تھی تو وہ زیادہ تشویش نہیں کرتا تھا, مگر ایک شبہ تو ہمیشہ رہتا تھا. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی عمر بڑھتے گئی, تھوڑا 3 months کے بعد 4 months ہوئے, 5 months کچھ, تو اور ادھر بڑی عمر کے ہو گئے. تو جب اٹھا لیتے ہیں نا, تو ایک مرتبہ فرعون بھی اپنے گود میں اٹھا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب قریب آیا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے اس کے گال پہ ایک تماچا مارا. ایک دم اس کو غصہ آ کے چھوڑ دی. اس نے کہا کہ ایسا بچہ, چھوٹا بچہ, یہ میری داڑھی بھی پکڑتا ہے اور تماچا بھی مارتا ہے, اس کی کیسی ہمت. انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے, میں ابھی قتل کرا دیتا. اور بی بی آسیہ نے کہا کہ ہرگز. اس نے کہا نہیں, یہ تو بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو کیا پتا کون بادشاہ ہے, کون نوکر ہے, کون صاحب اقتدار ہے, کس کو پتا. آپ کے جس نے لوگ یہاں جاننے والے ہیں وہ تو ان کو تو پتا ہے کہ آپ کون ہیں, مگر اس بچے کو کیا پتا, یہ تو چھوٹے بچے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر اس کا امتحان کر. انہوں نے کہا امتحان کر لو. امتحان کرنے کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ کھجور تھے اور جواہرات تھے وہاں, ہم کہتے ہیں ریڈ روبی جو رہتی ہے نا, وہ اس قسم کے جواہرات بھی رکھ دیے. اور ایک آگ جو جلی ہوئی تھی نا, کوئلے جلے ہوئے لال تھے نا, وہ بھی لا کر ایک کٹوری میں رکھ دیے. اور ایک یہ جواہرات اور کھجور وغیرہ یہ بھی ایک کٹوری میں رکھ دیے, اور دونوں قریب میں رکھ کے بچے کو چھوڑ دیے. تو وہ رینگنا شروع کر دیے. رینگتے گئے, جا کے انہوں نے ہاتھ سے
बर्निंग कोल जो रेड रॉड रहता है ना, रेड को पकड़ के मुंह में डाल दिए। बच्चों की आदत रहती है ना, जो भी चीज हाथ में आती फौरी मुंह में डाल लेते। उन्होंने डाला, डालते उनकी जबान जल गई, फौरी उनके मुंह में हाथ उंगली डाल के फौरी बीबी आसिया ने निकाल दिया। उसके बाद मगर जो भी हिस्सा जल गया था उससे जबान पे उनकी असर हो गया, उसकी वजह से उनकी जबान में जब बड़े हुए हैं तो लुकनत आ गई। उसके बाद मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, वहां से तो आपको किस्सा मालूम है कि जब नौजवान हुए हैं वो कब्ती से एक लड़ाई झगड़े हुआ था उसको। और ये मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बात आपको बयान कर दूं, ये जो है जबरदस्त जिम्नास्टिक थे, वर्जिश बहुत कसरत से वर्जिश करते थे, इतने ताकतवर, उनका जिस्म मस्कुलर, हेवी मस्कुलर बना हुआ था, बहुत ज्यादा ताकतवर और कुव्वत वाले थे। तो उससे आपको अंदाजा होगा कि एक ही जो उसको मुक्का मारा है, एक हैंड से जो ब्लो किया तो एक ही हैंड से उसके ब्लो पे वो आदमी खत्म हो गया, मर गया। तो उसके बाद से फिर वहां से निकले हैं, फिर आप काफी दिन चलते 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 जाके मदियन में गए, मदियन में गए हैं, वहां जाके जो वाकया वो वाकया आपको पता भी होगा मगर फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जब गए हैं तो थके हुए थे, देखे तो एक इलाका देखे तो वहाँ कुछ लोग नजर आ गए, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए जब बैठे हैं तो देखे तो क्या एक जबरदस्त पानी की जो बोली रहती है ना, वो एक बोली है। तो वहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं, अपने जानवरों को लेके पानी पिला रहे हैं, और देखे तो क्या दूर दो लड़कियां खड़े हुए अपने जानवरों को लेकर, और वो जानवर पानी पीने के लिए जाने चाह रहे हैं तो ये उन जानवरों को पकड़कर रोक रहे हैं। तो अब इनको खामोश नहीं रहेगा, फौरी उन लोगों से आके कहा कि आप लोग क्यों, क्या कर रहे हैं, ये जानवरों क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास हमारे वालिद जो है ज़ईफ है, शेखुन कबीर अल्फाज आए हैं, वो ज़ईफ है, तो वो तो नहीं आ सकते, तो हम ठहरे हुए हैं, यहाँ ताकतवर लोग हैं, ये जब पूरा अपने जानवरों को पानी पिला के जब चले जाते हैं तो उनका जो बचा हुआ पानी रहता है वो अपने जानवरों को पिला सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को एकदम गुस्सा आ गया, वो मजमे में हटाते हटाते गए, जब देखे तो क्या है, एक बड़ा सा डोल है, 5-6 आदमी रस्सी से वो डोल डाल रहे हैं और खींच रहे हैं, उसका सारा पानी एक जगह डाल देते हैं, तो जहाँ जैसे पानी जमा हो जाता है लोग अपने अपने जानवरों को लाकर पानी पिलाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो एक हाथ मार के, जो 5 लोग खींच रहे थे ना उनको एक हाथ से हटा दिया, हटा के वो डोल को डाला और डाल के उस रस्सी को नीचे डाला, डाल के अकेले अकेले अपने हाथ से पूरा डोल ऊपर उठा लिया, उठा के वो पानी एक कोने में डाल के और लड़कियों को इशारा किया तुम लोग अपने जानवरों को लेकर आओ और डाल। अब जितना मजमा था, उन्होंने जब देखा कि जो 5 लोग मिलके डोल को खींच रहे थे, इतना बड़ा डोल, ये एक शख्स पूरा डोल अकेला खोलकर पूरा पानी ला के सब लोगों को दे दिया, ये लड़कियों को दिया। खामोशी से डर गए, उन्होंने कहा कि इस आदमी से कुछ बहस नहीं कर सकते, खामोश रहे जब तक कि वो जानवरों को पिला दिया नहीं। उसके बाद वो लड़कियां अपने जानवरों को ली। अब ये वहां लड़कियां तो चले गए, दूसरे लोग भी थे, सब चले गए, अब अकेले रहे, झाड़ के पास जाकर लेट गए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ताला, मैं जो है ये फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किए कुरान में, ये आप देखिए, मैं तो यहाँ फकीर के जैसे बैठ रहा हूँ, आप जो भी भेज देंगे वो मेरे लिए बेहतर रहेगा। अब ये जो लड़कियां गए हैं वालिद साहब के पास जाते, वालिद साहब ने कहा कि आज क्या बात है, आप लोग बहुत जल्दी आ गए। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, आज एक ताकतवर शख्स आया, उसने वो जो बड़ा जो पानी खींचने का था, 5 लोग जिसको खींच रहे थे, वो अकेला पूरा पानी खींच के हमारे जानवरों को बुला के कहा कि इनको पहले पिला दो। तो सारे लोग भी डर के खामोश रह गए, इसीलिए हमारे जानवरों को सबसे पहले मिल गया पानी और इसीलिए हम पहले आ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ये शख्स तो बहुत अच्छा है, उसको तो कुछ हमको कुछ उसको मुआवजा देना चाहिए। तो उन लड़कियों ने कहा कि अच्छा हम जाते हैं। तो एक लड़की चली गई, उस लड़की का नाम है सफूरा, सफूरा नाम है, ये भी मैं तौरात की किताबों में देखने से पता चला। सफूरा वहाँ गए, जाने के बाद देखे तो ये लेटे हुए हैं, आसमान की तरफ देखे। उन्होंने कहा कि शर्माते हुए कहा कि जी आपको हमारे वालिद साहब याद किए हैं और कुछ आपने जो हम पे एहसान किया है उसका कुछ न आपके लिए कुछ देना चाहते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि अब वो चाह तो नहीं रहे थे, उनकी तबीयत तो गवारा नहीं करती थी कि जो उन्होंने कुछ नेक काम किया है उसका बदला लें, मगर क्योंकि उस वक्त थके हुए भी थे,
اور بھوک بھی تھی کئی زمانے سے, کھانا بھی برابر نہیں تھا. بلا رہے ہیں تو ان کا ریکویسٹ کو ریگریٹ کرنا بھی نہیں پسند کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلتا ہوں میں. تو جب کھڑے رہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لڑکی کو دیکھا بھی نہیں برابر طور پہ, نظریں نیچے رکھ کے کہا کہ اچھا ایسا کرو, آپ میرے سامنے نہ چلو, میرے پیچھے چلو, اور پیچھے سے آپ مجھے ڈائریکشن دیتے جاؤ کہ کیسا جانا ہے. تو لڑکی کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ انسان بہت شریف ہے. اگر میں سامنے رہتی تو میرا سارا جسم دیکھتے رہتا تھا, میں کیسا چل رہی ہوں, کیسا میرا خط کیسا ہے, میرے بال کیسے ہیں, میرے جسم کیسا ہے, یہ دیکھنا نہیں چاہ رہا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے رہو, پیچھے سے چلتے رہو اور مجھے ڈائریکشن دو. پھر انہوں نے ڈائریکشن دیتے دیتے جب گھر پہ پہنچے ہیں تو پھر والد صاحب سے کہا کہ یہی شخص ہے. تو والد ان سے بہت خوش ہو گئے, ان کو کھانا وغیرہ بھی دیا, بات چیت بھی کیا. اس کے بعد پھر تفصیلات بھی پوچھے, کون سے ہے, کہاں سے آئے, ساری تفصیلات بتا گئے. وہ سارے آپ کو واقعات پہلے بھی معلوم ہوں گے. پھر اس کے بعد اسی لڑکی نے, صفورہ نے کہا کہ دیکھیے یہ ایک طاقتور انسان بھی ہے اور یہ ان کا کیریکٹر بھی بہت اچھا. تو والد صاحب کو ایک دم خیال ہوا کہ اچھا کیریکٹر طاقتور تو میں دیکھ رہا ہوں ہے, مگر کیریکٹر کے تعلق سے تم کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا افسوس. انہوں نے کہا کہ کیریکٹر اس لیے اچھا ہے کہ ہم جب پانی پلانے کا وقت بھی تھا, ہم جب سے بات کی ہیں تو ہمارے چہروں پہ گھور کے نہیں دیکھے, نظریں نیچے رکھ کے ہم سے باتیں کرے. اس کے بعد جب میں گھر کو لا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے رہ کے مجھے ڈائریکشن دو, میرا سامنے میں مجھے دیکھنا نہیں پسند کر رہے تھے. چاہتے تو وہ میں سامنے چلتے رہتی تھی, مجھے پیچھے سے دیکھ سکتے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, تم مجھے پیچھے سے چلتے رہو اور ڈائریکشن دو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اچھا تو ریکمنڈیشن آیا ہے کہ آپ ہمارے پاس یہاں رہ جائیں, تو ہم آپ کو ایسا کریں گے کہ 8 سال اگر آپ ہمارے پاس خدمت کریں گے تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا, اور میں اپنی لڑکی سے آپ کا نکاح بھی کر دوں گا, وہ آپ کا ایک لحاظ سے مہر ہوگا. تو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو اب 8 سال ان کے ساتھ رہے ہیں. لڑکی سے صفورہ سے انہوں نے باپ نے شادی کر دی. بہت سارے تفاسیر کی کتاب میں ان کو شعیب علیہ السلام کہا گیا, مگر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, شعیب علیہ السلام کا زمانہ تو بہت الگ تھا, وہ شعیب نہیں ہو سکتے, ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے ہوں. اور دوسرے یہ ہے کہ ان کو اگر نبوت ملی ہے تو پھر وہ ایک نبی دوسرے نبی کو کیسا نہیں پہچان سکے, یہ بھی ایک ہے. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ اس میں آپ جائیں گے تو تفاسیر کی کتابوں میں کئی صفحے بحث میں چلے گئے ہیں. اللہ ہم کو محفوظ رکھے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہاں سے نکلے ہیں, 8 سال ہو گئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 8 سال کرتے ہیں تو کہہ لیں, اگر 2 سال اور کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک احسان ہو جائے گا ایکسٹرا. تو موسیٰ علیہ السلام ایگری کر کے 8 سال کے بجائے 10 سال تک رہے. اس کے بعد اپنی بیگم کو لے کر, اور بعض تفاسیر میں کہتے ہیں کہ وہ اس وقت پریگننسی شروع ہو گئی تھی, ان کو پریگننٹ تھے تھوڑے سے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں بیوی کو لے کر اور کچھ جانوروں کو لے کر, وہاں سے نکلے ہیں. سفر کرتے گئے. دن بھر جاننے کے بعد رات آئی ہے, اور وہ جو ہے سردیوں کا زمانہ تھا. وہاں جو ہے کولڈ ونڈز چل رہے تھے, سردی بہت تھی. اور جب ٹھہرے ہیں تو اندھیرے میں ٹھہرے ہیں. ایک جگہ ٹھہر کے کہا کہ اب تو آگے نہیں جا سکتے, بہت سردیاں, بیٹھ جائیں گے. جب بیٹھے نا تو دیکھے تو کیا اوپر جو ہے پہاڑ کے پاس کچھ روشنی نظر آ گئی. انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ دیکھو روشنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اوپر آگ ہے. 2 فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آگ ہے تو وہاں سے جا کے کچھ چنگاری اور آگ لے کر آتا ہوں, تاکہ یہاں کے کچھ لکڑیاں ہیں تو ان کو برن کر کے اس سے جو ہے ہیٹ لے لیں گے. اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آگ ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر آگ جلائیں تاکہ اس کی گرمی لیں, اور اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے میں راستہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ کس راستے سے ہم جانا چاہیے, کیسا پہنچیں گے. یہ 2 چیزیں پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں, بیوی اور جو ہے جانوروں کو چھوڑ کر. اوپر جب گئے ہیں دیکھے تو ایک عجیب قسم کا موقع تھا. ایک گرین بہترین جھاڑ ہے, اور ایسا دکھ رہا ہے کہ آگ نکل رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آگ ہے تو گرین کیسا ہو سکتا, اور گرین کیسا ہے کہ پتے سارے گرین کے ہل رہے ہیں, ہوا چل رہی ہے, اور آگ بھی ایسا تیز چل رہی ہے. وہ آگ کیا تھا؟ نور تھا. وہ آگ تو نہیں تھی. جب دیکھے ہیں تو اب وہ پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی اگر ڈالی گر جائے گی تو وہ آگ کی ڈالی کو اٹھا کر میں سیدھا اپنی بیگم کے پاس جاؤں گا, مگر کوئی ڈالی جلی نہیں رہی ہے تو گرے گی کیسے. تو وہ تھوڑا ایک اور انکوزیٹو نیچر تھی, تو اور آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے تو دیکھے تو کہ درخت اور جو روشنی ہے وہ پیچھے چلے جا رہے, اور تھوڑا بڑے اور پیچھے چلے جائے.
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کچھ عجیب معاملہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اب پیچھے جانے لگے تو وہ درخت اور جو روشنی ہے وہ ان کی طرف آنا شروع ہوئی. پھر پیچھے پڑے ہیں تو پھر آنا شروع ہوئی. اب وہ پریشان ہے, کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ غور کر رہے تھے, ایک دم اس جھاڑ کے پاس سے آواز آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ فاخلعن علیک, اے موسیٰ میں تمہارا رب اللہ ہوں, اپنے جوتے اتار دو اور یہ وادی مقدس ہے. تو فوری موسیٰ علیہ السلام نے نکالے, اور جو لکڑی ہاتھ میں جو تھی عصا, اس کے عصا کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک سنگل لکڑی تھی, بعض کہتے ہیں کہ ایج پہ جو ہے وہ وائی شیپ تھا جس پہ ہاتھ پکڑ کے ٹکا کے رکھتے تھے. وہ کھڑے رہے ہیں. جب بات چیت ہونے لگی تو جب آوازیں سنی ہیں تو پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, کون بات کر رہے ہیں, اور میرا نام بھی معلوم ہو گیا ہے. تو پریشان تھے. اس وقت ایک دم اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں انی انا اللہ, میں تمہارا اللہ ہوں اور تمہارا رب ہوں, اور یہ ہوں, اور وہ تفصیلات آئے ہیں. تو دیکھیں, تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان دیکھ رہے تھے. تو ٹو ڈائیورٹ اٹینشن, سائیکالوجی کی بات ہوتی ہے. جب کوئی انسان بہت ہی آکوپائڈ ہے اور پریشان ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, اس کا اٹینشن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. فوری جو بات چیت کر رہے تھے نا, اس بات چیت کو چھوڑ کر کوئی دوسری نئی بات کرتے ہیں تو فوراً اپنا ذہن دوسری طرف چلے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دیکھا کہ موسیٰ بہت پریشان دکھ رہے ہیں, تو فوری کہا کہ آپ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا چیز ہے. تو وہ سامنے درخت تو دیکھتے ایک دم جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو رائٹ ہینڈ میں کیا ہے, تو فوری وہ نظریں نیچے کر کے اپنے عصا کو دیکھتے تھوڑا سا ان کو تشفی ہو گئی کہ جو پریشانی تھی وہ چلے گئی. اب کیا ہے, اور وہ اب اللہ تعالیٰ سے جب بات ہو رہی ہے تو ان کو ایک وہ بھی ہوا کہ میں تھوڑی یہ بات کو ذرا لامبی کر دوں تاکہ اور بات چیت کرنے کا مزہ آئے. جب آپ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ فوری اس صحبت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو آپ کیا کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ پوائنٹس نکال کے کہتے ہیں کوئی بات چیت کریں گے, کوئی قصہ نکالیں گے, کوئی سوالات ایسے کریں گے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا وقت گزار دوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر فوری کہہ دوں کہ یہ میرا عصا ہے تو قصہ ختم ہو جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اس کا جواب تو یہ تھا کہ یہ میرا عصا ہے, مگر وہ بات کو لامبی کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ عصا ہے, اور یہ عصا کی اب تھوڑے خصوصیات بنا کر دیں. یہ کیا ہے, اس کے اوپر میں ہاتھ ٹیکتا ہوں اور اس سے اوپر کر کے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ جانوروں کے لیے ہو جائے. اس کے بعد اس کو استعمال بھی کرتا ہوں کہ کوئی موذی کچھ ہے, کوئی نقصان دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہوں, اور اس سے جو ہے کوئی اور کئی کام لیتا ہوں. تو اور سوچ رہے ہیں, بولنے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ تو تم کئی پوائنٹ بتا دیے تمہارے عصا کے, مگر ایک اور چیز بھی ہے جو اس عصا میں ہے جس کا تم کو پتہ نہیں ہے, اور ہم اس عصا میں وہ چیز پیدا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ سارے خصوصیات تم نے بیان کر دی, اب ذرا ایک ہماری بھی بات سنو, اس عصا کو نیچے پھینک کر دیکھو کیا ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری عصا کو پھینک دیا. پھینکتے ہی زبردست سانپ بن گیا, اژدہا بن گیا, اور تیز چلنے والا. دیکھتے پریشان ہو گئے کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم دیکھیں کہ عصا جو ہے اژدہا بن گیا, اور ڈر کے جو ہے پیچھے ہٹنے لگے. تو فوری کہا لا تخف موسیٰ, اس سے ڈرنا نہیں, جو اس ڈر کی بات نہیں, فوری آگے بڑھو اور اس کو پکڑ لو. تو جب آگے بڑھے ہیں تو وہ اژدہا اپنا منہ کھول دیا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو پکڑ لو, اس کی پہلی ہاتھ لا دیں گے. تو فوری اس اژدہے کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کے جیسے پکڑا پھر عصا بن گیا, پھر اس کو اٹھا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ ہے. اب ایک چیز آپ کو یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا سا حافظ عماد الدین نے ایک تفسیر لی کہ اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. اس میں سورہ طٰہٰ کی جو میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک حدیث ایک واقعہ ہے, وہ بیان کر دیتا ہوں میں. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت زمانے کے بعد ایک مرتبہ عمرے کو گئے, تو ان کے جو محرم تھے ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے. تو ایک دوران سفر مدینے سے نکلے ہیں, مکہ جانے سے پہلے میں ایک جگہ خیام کیے ہیں کسی صحابی کے گھر میں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں خیام کریں, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خیام کیا, مگر اپنے ان کو کمرہ دیا گیا, کمرے میں تھے, مگر اس کے باہر کے حصے میں لوگ بیٹھے بات چیت کرتے تھے. تو وہ اپنے کمرے میں سے سن رہے تھے, تو دیکھا تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ اتنا بہترین واقعہ کیا ہے, ایک بہترین ان کو انعام دیا ہے جو ان کے پہلے کسی نے نہیں دیا, اور ان کے بعد قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا.
انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ شخص جو بول رہا ہے یہ تو کیسی بات کر رہا ہے، بہت زبردست دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ کہ ایک ایسی چیز کی ہے جو اس کے پہلے کسی نے نہیں کی اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ اس شخص نے بہت زبردست دعویٰ کیا. تو اس کے بعد اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو پتہ نہیں. سب سے پوچھا تم کو معلوم، تم کو معلوم؟ ہر ایک نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم. تو اس نے کہا کہ سنو میں جواب دیتا ہوں تم کو. تو سب غور سے سننے لگے اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگ کر اپنے بھائی کو نبوت دلائی، اور نبوت جو ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو نبوت دلائی ہے، کسی بھائی نے اس سے پہلے یہ احسان اور اتنا بڑا انعام نہ دیا، اور ان کے بعد بھی کوئی انسان اتنا بڑا انعام کسی کو نہیں دے سکتا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب میں جواب سنی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس شخص نے تو صحیح بات کی، اتنی بڑی بات کی، اور میں سمجھ رہی تھی کہ کیا بات تھی، مگر جو بیان کیا وہ زبردست تھی. تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں سے بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس جانا ہے اور تمہارے کو اس کے ساتھ نے دین اور اسلام پھیلانا ہے اور اس کو شرک سے بچانا ہے اور اسے ہمارا میسیج دے دو. تو ایک دم وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سخت ہے اور ظالم ہے اور یہ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی. وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا جو ہے ہم ہمیشہ پڑھتے رہے تھے. یہ دعا جو ہے آیت نمبر 25 سے 28 تک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیجئے، آسانی فرما دیے، اور میرے کام بہت آسان فرما دیجئے، اور میری زبان میں لکنت ہے. وہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا، زبان چلنے کی وجہ سے لکنت آ گئی تھی، وہ کھول دیجئے تاکہ میں جب بات کروں گا تو لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. کیونکہ اگر لکنت ہو اور بات کرتے کرتے اسٹیمر جو بولتے ہیں نا، آپ بات کرتے کرتے ریپیٹ کر کے بعض وقت آپ کے الفاظ برابر نہیں نکلتے تو سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کو میرے لیے آسان فرما دیجیے. اور دوسری کیا ہے کہ میں جو ہے میرے کو ایک سپورٹر کی ضرورت ہے. تو میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو میرے سپورٹ کرنے کے لیے، پہلے تو اہلی کہا، اس کے بعد اخی کہا. پہلے میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو، پھر اس کے فوری بعد جو ہے میرے بھائی، اس کے بعد ان کا نام بھی لے لیا، ہارون کو بھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا موسیٰ، تم نے جتنے دعائیں کیے ہیں، تمہارا صدر بھی کھل جائے گا، سینہ بھی کھل جائے گا، تمہاری زبان کی لکنت بھی دور ہو جائے گی. تم نے اپنے بھائی کو نبوت دینے کے لیے کہا ہے تو ان کو نبوت بھی دی جاتی ہے، ان کو تمہارے لیے سپورٹر بھی بنا دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد بھی کریں گے. سارے موسیٰ تم نے جتنی دعائیں کریں ہیں ہم نے قبول کر لی. سبحان اللہ. یہ میں جب آیت پڑھتا ہوں تو اتنا دل خوش ہوتا. ابھی زبان سے انہوں نے دعا کی اور فوری جواب آ گیا کہ ہم نے قبول کر لی تمہاری. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اس کے بعد جب کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس کے بعد زبردست چیز جو ہے نا، یہ ایک بہت بہت اہم آیت ہے. یہ جو ہے ہم کو یہ سورہ کی یہ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے لیے بہت اہم آیت ہے. جیسے سورہ کہف میں بتایا تھا نا، میں سورہ کہف میں جو قرآن کا جو سینٹرل ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. پورا قرآن، اس سے پہلے آدھا قرآن ہے، اس کے بعد آدھا قرآن ہے. اس میں کیا ہے؟ لطافت سے، نرمی اور لطافت از دا موسٹ امپورٹنٹ سینٹرل پوائنٹ آف القرآن. اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ زبردست چیز ہے. فَقُولَ اعوذ باللہ من الشیطان فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو ذرا نرمی سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سمجھ لے، اور جو تم سمجھا رہے ہیں وہ ڈر کے سمجھ جائے. اس کے تعلق سے ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں. معاف کرنا ہے، تفسیر کرتے کرتے کچھ درمیان میں واقعہ ہوتا تھا. مسجد میں ایک واقعہ ہوا. مسجد میں کیا ہوا، ایک شخص سے کچھ غلطی ہو گئی. تو وہاں کے جو ریسپانسبل پرسن تھے، امام صاحب تھے جو بھی، وہ فوری پکار کے سب کے سامنے کہا کہ یہ جو آپ نے زبردست غلطی کر دی، آئندہ سے احتیاط سے کریں، یہ غلط کام مت کریں. تو اچھی بات ہے، وہ پورا قصہ ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے. تو یہ صاحب جس کو کہا گئے تھے وہ بیٹھے رہے. اب امام صاحب دیکھے کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا میرے سے جھگڑا کرنے والا ہے. تو پھر دیکھے تو وہ صاحب ان کے امام صاحب کے قریب آ گئے. آ کے انہوں نے کہا، اب امام صاحب نے کہا کہ اب میں جو ان کو تنبیہ دیا تھا نا، تو اب میرے سے لڑنے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا، ہاں بتائیے کیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 سوال ہیں. کہا کہ ہاں پوچھیے کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, میرا مقام ان سے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا میرا مقام فرعون سے نیچے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام تو فرعون سے نیچے نہیں ہے, آپ تو مسلمان ہیں, آپ تو فرعون تو بڑا زبردست کافر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث میں بحث کیا. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا مقام موسیٰ علیہ السلام سے اوپر نہیں اور میرا مقام فرعون سے نیچے نہیں, تو اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ خول لینا, نرمی سے بات کر کے سمجھاؤ. آپ نے غصے میں شارٹ کر کے سارے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی. اب جو امام صاحب کو یہ جب تفصیل ہوئی تو جو فوری پریشان ہو گئے, 2 ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دی, معاف کر. تو یہ واقعہ مسجد میں ہوتا ہے, تو میں کہا کہ اس آیت کے تعلق سے یہ آپ کو بتا دوں, خول لینا لعلہم یتذکرون او یخشی, یہ آیت نمبر 44 ہے سورۃ طٰہٰ. تو یہاں سے چلے, پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے پھر آگے آئے ہیں, اپنی بیوی کو بتا دیا کہ ایسا ہے, مجھ کو نبوت ملی ہے. وہاں سے نکل کے اب سفر کرتے ہیں مصر پہنچے. یہ کافی زمانے کے بعد پہنچے. پہنچنے کے بعد مصر میں جب پہنچے ہیں تو اپنا گھر یاد تھا, گھر کے قریب گئے ہیں. اب والدہ ہے, والد کا شاید انتقال ہو چکا تھا, والدہ اور ان کے بھائی ہیں, بہن ہیں. تو وہاں گئے تو ابھی ان کے داڑھی واڑی بھی بڑھ کے, اور کتنے برس 10 سال کے اوپر ہو گیا نا, جا کر چہرہ بھی بدل گیا ہوگا, وہ سب شکل وکل بھی بدل گئی. نوکر کر کے کہا کہ کوئی مسافر ہے اس کے لیے, تو فوری انہوں نے کہا کہ ہاں تو مسافر کی قدر کرتے ہیں. ان کو گھر میں بلایا اور اس کے بعد بیٹھے, کھانا وانا کھلایا. اماں کو پتہ نہیں کہ یہ بیٹا ہے موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد دیکھیں, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, ہارون علیہ السلام کو نبوت اسی وقت عطا فرما دی گئی جب ہارون علیہ السلام اپنے گھر آئے. تو نبوت چونکہ سرفراز ہو گئی تھی, نبی دوسرے نبی کو دیکھتے فوری پہچان لیا. جیسا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, جب اسماعیل علیہ السلام جب لڑکے تھے, جب دیکھے بھی نہیں تھے, جب دیکھے والد کو تو کیونکہ ان کو بھی نبوت تھی, تو فوری اپنے باپ کو دیکھے اور نبوت دیکھ کر پہچان لیا. تو ہارون علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا. اس کے بعد بیٹھے ہیں, بات چیت کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس جانا ہے. تو ایک دن انتظار آرام کر لیے. سیکنڈ ڈے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں گئے, فرعون کے دربار میں گئے. جانے کے بعد وہ تفصیلات تو بہت ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, کھٹکا مارے ہیں اور فرعون سے بات چیت ہوئی ہے. پھر تفصیلات پورے سورہ قصص میں بھی ہے, سورہ اعراف میں ہے, سورہ شعراء میں ہے. یہ آپ مختلف سورہ میں تفصیلات آئے ہیں, میں آپ کو سب کو معلوم ہے. تو فرعون سے بات چیت تھی. پھر اس نے جب کہا کہ یہ کیا ہے, تو پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب معجزہ عصا کو ڈالا ہے, اس کے بعد دوسرا معجزہ تھا, میں بیان کرنے سے بھول گیا, وہ رائٹ ہینڈ کو بغل میں رکھ کے نکالیں گے تو چمکتا ہو جاتا ہے. ید بیضا بولتے ہیں اس کو, موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. تو ید بیضا یہ 2 تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ جو ہے اور معجزات دیے, 9 معجزے ٹوٹل دیے ہیں, جس میں 2 یہ ہے ید بیضا اور عصا ہے. ایک معجزہ فرعون کے زمانے میں جو ہے, جو فرعون نافرمانی کرنے لگا, وہ کرنا تو کوئی آپ کے سامنے خالی بیان کر دیتا ہوں. قحط ہوا تھا, اور جو دوسرا ہے سو ایک کیڑا آتا تھا جو 1 سال قحط ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے اللہ سے معافی وہ کر دو, تو اس کے بعد ہم ایمان لا لیں گے, قحط کو بھی چلے گا. اس کے بعد جو ہے پھر نہیں مانا, تو ایک دوسرا ہوا, اس میں ایک کیڑا نکلا تھا جو پورے کھانے کو کھا لے رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ آپ نے اللہ سے معافی وہ کر دو, اس کو رکا دو. پھر انہوں نے کہا. اس کے بعد طوفان آیا, ہریکین وغیرہ آنا شروع ہو گئے, تو پھر اس نے کہا کہ کرو, تو وہ بند ہوگا. اس کے بعد جو ہے ٹڈی دل بول کے وہ اس پر پورے اتنے پورے آئے کہ سارے ان کے میوے وغیرہ پوری جان. نے کہا کہ ان کو بند کر دو, وہ بند کر دی. اس کے بعد مینڈک نکالنا شروع کر دی, جہاں برتن کھولیں گے مینڈک نکالنا, گھروں میں سارے مینڈک, اس کو بھی بند کرو, وہ ہوگا. اس کے بعد جوں, سروں میں جتنے جو فرعون کے لوگ تھے سب کے سروں میں جو ہے جوں آ گئے تھے پورے. تو اس نے کہا کہ اس کا بھی آپ بند کر دو, وہ ہوا. اس کے بعد جو ہے خون, پانی پینا چاہ رہے ہیں تو پانی خون بن جاتا تھا. بنی اسرائیل پانی پی رہے ہیں تو پانی پی سکتے ہیں. فرعون کے جتنے لوگ ہیں پانی پینے جائیں تو برتن میں ڈالتے پانی جو خون بن جاتا. پھر فرعون نے کہا کہ یہ چھوڑ دو. تو 9 معجزات تھے, میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہوں.
پھر جب ہوا تو فرعون سارے اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے جادوگر ہیں، ان کا اس وقت جادو کا زبردست حصہ چل رہا تھا، اس نے کہا کہ جادو کا ان سے مقابلہ کریں گے. تو یوم زینت بولتے ہیں، ان کے پاس ایک تہوار تھا، ایک خاص، ہر سال میں ایک دن ایسا ہوتا تھا سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ یوم زینت میں جو ہے ان کا مقابلہ کرائیں گے تاکہ جادوگروں سے ان کو شکست دے دیں گے تو یہ دونوں خاموش پڑ جائیں گے. تو سارے اعلان کر دیا گیا کہ یوم زینت میں جتنے بیسٹ میجیشینس ہیں سب جمع ہو جائے. تو جب جمع ہو گئے تو پھر ان لوگوں سے کہا گیا اب آپ یہاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں، ایک بڑا میدان ہے، بہترین جلسہ ہو گیا ہے، اور فرعون کا جو ہے بڑے شامیانے رائل جو اس کے سیٹس لا کے لگ دیا ہیں، فرعون بھی بیٹھا، اس کے جتنے اس کے مقربین ہیں وہ سارے اس کے منسٹرز وغیرہ سارے آزو بازو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا چھترے میں ہے، اور اس کے پنکھے کرنے والے نوکر چاکر کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت شام میں دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بلایا، کہا، اور پھر میجیشینس کو جمع کر دیا، کہا کہ دیکھو تم اپنا ان کو ڈیفیٹ کر دو. انہوں نے آ کر کہا کہ اچھا اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ دولت اور چاندی سونا تو تم کو بہت دے دوں گا، اس کے علاوہ تم کو اتنا بڑا آنر دوں گا کہ جو میرے بازو کی کرسی ہے نا، میرے مقربین جہاں بیٹھتے ہیں وہاں تم لوگ اگر ڈیفیٹ کریں گے تو تم لوگوں کو ان کرسیوں پہ میرے بازو بٹھا دوں گا. تو وہ جادوگر تو بہت خوش ہو گئے کہ اتنا بڑا اعزاز ملنے والا. آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو آپ کیا کرنے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جادو، میرے پاس جادو نہیں ہے، تم جادوگر ہو، مگر تم کو کہہ دیتا ہوں پہ دعوت و تبلیغ ان کے اوپر شروع کر دی. تم یہ جو بھی جادو کر رہے ہیں یہ سب لوگوں کے آنکھوں میں دھوکہ کر رہے ہیں، مگر تمہاری زندگی کتنی ہے اس کے بعد تم معلوم ہے جتنے لوگ پیدا ہوئے سارے مرتے ہیں، تمہارے باپ دادا پردادا جتنے تھے پیدا ہوئے مر گئے، وہ کہاں گئے؟ پیدا کرنے والا اللہ ہے. فرعون فرعون کیسا خدا بن گیا؟ اس کا باپ اور دادا بھی تو پیدا ہوئے اور وہ بھی مر گئے، وہ بھی اپنے آپ کو فرعون اور خدا کہتے تھے. اب یہ جو فرعون بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کتنے سال رہے گا، اس کے بعد بوڑھا ہو جائے گا، یہ بھی مر جائے گا، اس کے بچے پھر فرعون بن جائیں گے. تو خدا کیسا ہوگا؟ یہ خدا تو وہ ہے جس کو نہ پیدائش ہے نہ موت ہے، وہ تو ہمیشہ سے حی لا یموت ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ و رہا ہے، اس کو کبھی موت نہیں. اور ساری دنیا کا، آسمان کا، زمین کا، سورج چاند ہر ایک کا خالق ہے، سبھی لوگوں کو روزی دیتا ہے. پھر ایسی اچھی تبلیغ کی ہے کہ ان کے دلوں پہ تھوڑا اثر تو ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب ان کی بات سنیں گے یا فرعون کی بات سنیں گے. تو اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارا کیسا جادو ہے، ہم بھی جادوگر ہیں، تمہارا جادو کیسا ہے. تو اچھی بات ہے. تو اس کے بعد پھر فرعون نے کہا کہ اب شروع کر. تو پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے کرتے ہیں ہم پہلے کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے کرو. تو پھر انہوں نے اپنے جو جادو کے لائے تھے رسیاں وغیرہ جو تھے وہ سارے جتنے چیزیں اپنے تھے وہ لا کے وہاں ڈال دیا، لا کے اپنا جادو شروع کر دیا. وہ جادو سے کئی چیزیں ہوتی جس میں جو رسیاں جو تاگے ڈالے تھے وہ جو ایسا دکھ رہا ہے کہ سانپ بن کے چلنا شروع کر رہے ہیں، اور ریئل ایسا دکھ رہا تھا کہ سانپ بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی تھوڑا اثر ہو کے تھوڑے سے خوف آئے. تو بڑی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ آپ بالکل پریشان نہ ہو، اپنا عصا ڈال دو. جیسے عصا ڈالا ہے تو اتنا زبردست اژدہا بن گیا، اور جتنے وہ رسیاں سانپوں کے وجہ سے تھے پوروں کو ایک وقت میں پورا ایسا زبردست اپنے جبڑے کھول کے ایک سانس میں پوروں کو اکٹھا کر کے نکل گیا خستہ. جادوگر دیکھتے رہے، اور ان کو پتا تھا کہ جادو کیا چیز ہے اور یہ جو معجزہ ہے وہ کیا چیز ہے. یہ معجزہ جو ہے عام آدمیوں کو، فرعون کو وہ جادو ہی سمجھتے رہتے، مگر جادوگروں کو پتا تھا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہرگز نہیں، ہم کو تو جادو کی ABC ہر چیز معلوم ہے، کون سا جادو کیسا ہوتا ہے، مگر یہ جو بتایا ہے یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. اور ہم سے جب موسیٰ علیہ السلام جو پہلی باتیں کہے تھے نا وہ سارے باتیں ان کے ذہن میں آنا شروع کر. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہیں صحیح بات ہے. جب یہ دیکھا تو فوری انہوں نے سجدے میں اپنا سر رکھ دیا، کہے کہ ہم آمنت باللہ، موسیٰ اور ہارون کے اللہ پہ ہم ایمان لا لی. سارے جادوگروں نے سجدہ کیا ہے، جیسے سر زمین پہ رکھے اللہ تعالیٰ نے زمین کھول کر ان کو بتا دیا کہ کچھ دیر میں تم ان جنت کے محلات میں آنے والے ہیں. تو محلات جو دیکھیں تو آج تک کوئی انسان ایسے قسم کے محلات، ایسے زبردست عمارتیں نہیں دیکھا تھا. اور وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، بس جنت کے نظارے دیکھنے کی خوشی میں. اس کے بعد پھر ایک دم فرعون نے پکارا تو اس وقت اٹھے ہیں سجدے سے. اس نے کہا کہ تم نے یہ ایمان بغیر میری اجازت کے کیسا قبول کیا؟ اگر کرنا بھی تھا تو پہلے مجھ سے اجازت لینا چاہیے تھا.
کیونکہ تم نے میری بغیر اجازت کے ایمان قبول کیا ہے تو تم کو میں سزا دوں گا، تو تمہارے کو جو ہے ایک سیدھا پاؤں اور بایاں سیدھا ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اس کے بعد تم لوگوں کو سولی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم جو کرتے کر لو، ہم کو ہمارے ٹھکانے اور گھر بتا دیے گئے اور ہمارے کو اعلان کر دیا گیا کہ کچھ دیر میں تم لوگ ان محلات میں آنے والے ہیں، تو اب ہم کو فکر نہیں، تم جو کر سکتے ہیں کر لو، جو بھی کریں گے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں کریں گے، ہمارے جو دنیا کا جسم ہے اس پہ جو بھی ظلم کرنا ہے کر لیں گے، ہمارے کو اور تو کچھ نہیں، کچھ دیر میں ہم تو جانے والے۔ تو پھر فرعون نے ان کے ہاتھ پار کاٹے، ان کو سولی دے دیا۔ تو میں اس کے پہلے بھی ذکر کیا ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ خیال بھی ایسا آیا تھا کہ اگر سب سے بڑی چیز کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت بنایا اور ایسے پیارے نبی کی امت بنائے، تو کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا ہم شکر گزار کریں کہ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ہم اذان سن کے اللہم رب ہذہ دعوت دعا کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اذان سننے کے بعد یہ دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو گئی ہے تو اس کو فکر و پریشانی کی کیا ضرورت ہے۔ مگر مجھے خیال آتا تھا کہ یہ کیسے، کتنے لکی لوگ ہیں جو میجیشین تھے، یہ آئے ظہر کے وقت مشرک اور کافر اور فرعون کا اپنا خدا ماننے والے، اس کے بعد عصر کی نماز کے وقت تک یہ اپنا جادو وادو کر دیے، مغرب کی نماز کے وقت اسلام قبول کر لیے، عشاء کی نماز کے وقت ان کو قتل کر کے ان کی شہادت ہو گئی۔ ایک کتنے گھنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مشرک اور کافر آئے تھے اور کچھ گھنٹوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شہادت دے کر جنتی بنا دیا۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے، تو ایسا خیال ہوا کرتا تھا، مگر ہم تو اللہ کے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ان کی شفاعت ہمارے واسطے ہونے والی ہے، تو اس سے بڑھ کے کیا مقام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ، تو وہاں سے پھر بھی اب جب دیکھے تو اس کے بعد فرعون جب دیکھا کہ یہ سب ہار گئے تو پھر لوگوں سے مشورہ کیا۔ اب یہ جینیسس ایکڈوزس یہ تورات کی کتابوں میں سے بعض چیزیں مجھے پتہ چلی، تو کہ ہم کو حدیث میں بتایا گیا کہ اگر تورات سے بھی کوئی چیز واقعات لینا ہے تو اس کو بیان کرو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں کوئی فکر کی بات نہیں، جب تک کہ کوئی قرآن کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ تو میں یہ کافی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کے تعلق سے کوئی اس کے خلاف۔ تو اس کے بعد کیا، فرعون کے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب ان لوگوں کو زیادہ بحث مباحثے میں ڈالو، ان کو لوگ چھوڑ دو اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے جو 9 معجزات ہوئے ہیں، یہ فرعون چیک کرتے گئے، ایک عذاب آتا تھا، جب پھر موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ عذاب چلے گیا تھا میں ایمان لا لوں گا، وہ عذاب چلے جاتا تھا تو پھر ایمان نہیں لاتا۔ پھر اس کے بعد پھر جیسا بتایا کہ طوفان آیا ہے، قحط آیا ہے، وہ کیڑا نکلا ہے، مینڈک آئے ہیں، خون ہے اور ٹڈی دل ہے، یہ کئی چیزیں ہوتے گئے۔ جب یہ سارے چیزیں اور نہیں آیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، اس کے لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ اب ان کو بنی اسرائیل کو لے کر چلے جانے دو، تاکہ ہمارے پاس جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ عذاب آ رہا ہے، اس کو ختم ہو جائے گا۔ تو فرعون نے ان کو کہا کہ دیکھو تم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو پھر 6 لاکھ یا اس سے زیادہ تھے بنی اسرائیل، سارے جمع کیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جو باڈی تھی جو دفن ہو گئی تھی، ان کو اطلاع دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی بھی یہاں سے کوئی آئیں گے، کوئی پیغمبر آئیں گے تو وہ ان سے کہو کہ میرے جسم کو یہاں سے نکال کے بیت المقدس میں لے جا کر وہاں تدفین کر دو۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو کفن تھا، وہ باڈی تھی، اس کو نکالا گیا، اس کو ایک بڑی گاڑی پہ رکھا گیا جو بیل گاڑی رہتی تھی اس زمانے کی، اس پر رکھ کے احتیاط سے ان کی رسپیکٹ کرتے وہاں سے لے گئے اور سارے تھے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سارے جو ہے جب کام وام کرتے تھے تو فرعون کے پاس سے جو کام کرتے تھے کبھی کبھار جو ہے ان سے زیور وغیرہ، اس زمانے میں لون لیا کرتے تھے، ہمارے کو کچھ ضرورت ہے تو ان سے جو سونا جو بھی ان سے جو میٹلز وہ چاندی وغیرہ جو بھی لیتے تھے وہ بھی ان کے پاس تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ضرورت ختم ہو جائے گی خدمت کر کے آپ کو ہم ریٹرن کر دیں گے، یا نہیں تو ہم جو خدمت کریں گے اس کے معاوضے میں لے لیں گے۔ تو وہ لوگ ان کو لون دیا کرتے تھے، تو یہ سارا سونا چاندی جو بھی تھا وہ سو بھی پیک کر لیے، سارے بنی اسرائیل نکل کے چلے گئے۔ اب یہ واک کرتے چلے جائیں۔ اب بیت المقدس جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ تو ہے جو ہے جو کوئک راستہ ہے، جو زمین سے آپ کراس کر کے بیت المقدس مصر سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے جو ہے پانی کے سمندر کے طرف سے جاتا ہے جو لمبا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
गाइडेंस ये की कि तुम पानी के रास्ते से चलो। तो ये सारा बनी इसराइल को लेकर जाते 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 वो पानी के करीब जाएं, और फिर जब फिरौन के सारे लोगों ने मशवरा किया कि ये तुमने तो इजाजत दे दी इन लोगों को जाने की, अब ये चले जाएंगे तो फिर हमारे पास काम काज करने कौन रहेगा। वो देखे कि कई दिन से जो काम काज वो बनी इसराइल करते थे कर नहीं सक रहे हैं, वो थक जा रहे हैं, वो रास्ते गंदे पड़े हुए, कचरा कोई उठाने वाला नहीं, घर का कोई काम करने वाला नहीं, सफाई नहीं हो रही है, पकवान नहीं हो रहा है, जितना काम वो लेबर वर्क था सारा लेबर फोर्स चलेगा। तो उसके बाद फिर फिरौन को मशवरा दिया कि नहीं, जाकर इनको पकड़ के लाएं और फिर अपने पास गुलाम बना के रख लें। तो जब ये डिसाइड किया गया तो अक्सर हम ये समझते हैं कि फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन को पता नहीं चला, रात रात निकले। अब आप रात रात देखें कि छोटा सा इतना बड़ा काफिला है, वो कितनी देर जा सकेंगे, जबकि फिरौन के पास तो जबरदस्त घोड़े हैं, उनके पास ताकत है। वो तो इनका एक दिन का जो सफर करेंगे तो 1 घंटे में तो फिरौन अपने पूरे काफिले फौजों के साथ चले जाएंगे। ये नहीं, ये पहले फिरौन ने उनको इजाजत दी जाने की, तो ये कई दिनों में वो पहुंचे हैं। पहुंच के जब गए तो जब फिर फिरौन को मशवरा दिया तो वहां से सारे निकल के फिर करते चले गए। फिर जब पानी के करीब जाकर रुक गए तो फिर बनी इसराइल ने कहा कि या मूसा इन्ना लमुदरकून, आज तो हमको फंसा दिया है, अब आगे तो पानी है। और देखे तो दूर से धूल नजर आ रही। उसके बाद जो नजर करके देखे तो क्या है, फिरौन का पूरा फौज के साथ काफिला आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमको यहाँ फंसा दिया। मूसा ने कहा कि नहीं, ये अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है और वो मेरी हिदायत करे। अल्लाह मेरे साथ है और वो मेरी हिदायत फरमाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, इन रब्बी माइया सयहदीन, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मुझे हिदायत देगा। और खुद मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं कि हिदायत कैसा आएगी। उस वक्त जब लोगों ने कहा और फिरौन के पीछे आ गया तो उस वक्त वही आए कि मूसा तुम्हारा अपना असा पानी पे मारो, उस समंदर पे असा अपना टच करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे टच किया पानी बिल्कुल उठ गया, हट के इतनी जबरदस्त कैरेज वे बन गई, जमीन आ गई, एक मोटरवे बन गया कि जिसके 12 जो है लेन्स बन गए, ताकि आपस में ये लोग झगड़े में ना करें, क्योंकि ये 12 इनके कबीले थे ना, तो ऐसे 12 लेन्स ऐसा बने कि हर कबीले के लिए एक लेन। तो सारे जो है उन कबीले के अपने अपने लेन में चले जा रहे हैं। और फिरौन का जो है आया, और फिरौन जब आया है तो जब तक ये लोग उस जमीन में आधे हिस्से में पहुंच गए और फिरौन एकदम रुक गया कि कहीं इसमें भी कोई जादू वादू तो नहीं है कि ये लोग तो पानी में चल रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि जमीन पे चल रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि हम अंदर जाते ही हम तो डूब जाएंगे, ये निकल जाएंगे। तो सारी फौज को कहा कि ठहर जाओ, हम देखते रहेंगे क्या मामला है। जब देखते रहा तो पूरे जब काफिला निकला पूरे अब इसमें क्या हुआ, एक वाकया है, इसको मैं फिर बाद में मौके से आपको जब भी मिलेगा बता दूंगा कि जब फरिश्ते भी आए हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आए हैं, आने के बाद वो अपने घोड़े पे आए हैं, आके खड़े रह के जो है एज पे खड़े रह के देखते रहे हैं कि पूरा काफिला चले जाएगा और फिरौन और उसके फौजी इन लोगों के करीब नहीं आ सकेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े थे अपने घोड़े को लेकर, अगर ये एक भी उनमें से बढ़ता तो उसको खत्म कर देते। जब पूरा काफिला एक एज से दूसरे एज पे चले गया है, जाने के बाद जब वो सेटल हो गए हैं, उसके बाद फिरौन ने कहा कि हाँ ये देखो, हम जब नजदीक जाकर देखा तो मिट्टी है, घोड़ों से टैप लगा के भी देखा तो मिट्टी है। उसने कहा कि ये जादू नहीं है, पानी नहीं है, ये तो सिर्फ मिट्टी है। तो उसने कहा कि जैसा बनी इसराइल गए, चलो हम भी जाएंगे, जाकर उनको पकड़ के ले आएंगे। तो पूरा काफिला चला है पूरा। जब लास्ट पर्सन ऑफ फिरौन एंटर्ड द एरिया, उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि पानी मिल जाओ। उस वक्त जब पानी मिला है तो सारे गर्क होना शुरू हो गए। उस वक्त फिरौन ने पुकार के कहा कि अब मैं मूसा और हारून के खुदा पे ईमान लाता हूँ। तो कुरान में वो आयत भी आए कि सारी उम्र तो नहीं ईमान ला, अब जबकि तुझने देखा कि फरिश्ते नजर आ रहे हैं, अब तेरी रूह निकलने वाली है, तो उस वक्त ईमान ला रहा है, तो इस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। तो हमारे को भी क्या है, जो भी करना है, हमारे तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब तक चाहे तौबा कर लो, फौरी तौबा कर लो, जब भी कोई गलती हो गई तौबा कर लो। और खासतौर पे सोने से पहले तौबा करके सुनो, क्योंकि तौबा का दरवाजा उसी वक्त बंद होता है जब खर किया आखिरी वक्त हो जाता है, आखिरी सांस आती है, और जब आपको फरिश्ते नजर आएंगे आपको रूह लेने के लिए, उस वक्त आप कहें कि अल्लाह तौबा, मेरी तौबा, तो उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है।
تو یہ خاص طور پہ فرعون کے واقعے سے بھی میں بتا دوں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سارے تفصیلات ہیں, میں کچھ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہاں سے جانے کے بعد جیسے گئے, جانے کے بعد یہ دیکھے تو ایک قوم ایسی تھی, یہ بتوں کی پوجا کر رہی تھی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بس بنی اسرائیل تھے, انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا بت بنا دو تاکہ پوجا کریں. استغفر اللہ, تم کو سارے شرک سے نکال کر میں لایا ہوں, تمہاری ذہنیت کیسی ہے, ابھی بھی پوجا کرنے کی فکر. وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے شریعت لے کر آتا ہوں, کمانڈمنٹس لینے آتا ہوں. تو جاتا ہوں, کہا کہ میں 30 days کے لیے, اللہ تعالیٰ نے بیان کہ 1 مہینے کے لیے میں جاؤں گا, میں آنے تک جو ہے تم لوگ میرا انتظار کرتے رہنا. 1 مہینے کے بعد میں جب آؤں گا تو میں آنے کے بعد تمہارے کو سارے احکام بیان کر دوں. موسیٰ علیہ السلام گئے, 30 days ہوتے ہیں, اور 30 days ہو گیا تو روزے سے رہتے تھے. 30 دن ڈیلی روزہ رکھتے تھے, اس کے بعد افطار کرتے تھے. تو جب 30 days ہو گیا تو روزہ رہنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے نا, منہ میں تھوڑی سی بو وغیرہ آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ گھاس اور کچھ ایسی چیزیں کھا کر اپنے دانتوں کو صاف کیا تاکہ وہ نہ آئے. اس کے بعد جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم نے اپنے دانت وغیرہ سب صاف کیوں کر لیے, کیسا کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے شرم آئی کہ میرے منہ سے بدبو آتی تھی, تو روزہ رہنے سے جو ایک بہت ہی آتی ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم کو پتا نہیں کہ روزے دار کی جو منہ سے بو آتی ہے وہ ہم کو مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے اس میں. تو دیکھیں ہم جب الحمدللہ رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان میں جب ہم روزہ رہتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو آتی نہیں, اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ خوشبو اس کی آتی ہے. انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے یہ روزے کی جو خوشبو آ رہی تھی اس کو ختم کر دیا, تو تمہارے لیے اور 10 days ایکسٹرا روزے رکھو, اور اس میں اپنے دانتوں کو ایسا صاف کر کے مت آؤ, کیونکہ آپ کے روزے کی خوشبو جو آئے گی تو وہ مجھے پسند ہے. تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور 10 دن بڑھ گئے. اب بنی اسرائیل میں جو تھے لوگ کہے کہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے, 30 دن تو ہو گئے, اور اب کپل آف ڈیز مور ہو گئے, 7 دن 8 دن ہو گئے. تو سامری جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جتنا بنی اسرائیل کے پاس سے جو سونا چاندی جو اللیگل لے کر آئے ہیں, جو تم کو واپس کرنا چاہیے تھا, تم نے واپس نہیں کیا اور اپنے ساتھ چرا کر لے کر آ گئے, وہ ساروں کو تمہارے لیے وہ حرام ہے, اس کو یہاں ڈال دو, پگھلا دیں گے. جب پگھلا دیے تو اس کے بعد اس نے اس کا ایک بچڑا بنا دیا, اس میٹل سے بنا دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے کپڑوں میں ایک مٹی جمع کر لیا تھا. وہ کیسا جمع کیا تھا, وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اس نے. اچھا, اس کا واقعہ بھی چونکہ آپ کو تورات کی کتابوں سے بتا دیتا ہوں میں. سامری جو ہے اس کا اصل نام موسیٰ تھا, اور سامرا ایک جگہ ہے وہاں سے اس کا تعلق تھا, تو اس لیے اس کو سامری کہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس کا بھی حالت یہ تھے کہ چونکہ یہ بھی بنی اسرائیل سے تھا, تو جس سال قتل کرنے کا تھا اس کی والدہ پریشان ہوئی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو کیا ہوگا. تو جیسے ڈیلیوری ہوئی دیکھے لڑکا ہے, تو اپنے نیو بارن بیبی کو لے کر وہ سمندروں سے دور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئی ہے جہاں جو ہے جنگل وغیرہ ایسا تھا. وہاں جانے کے بعد اس کی والدہ کو جو ہے پوسٹ نیٹل پیریڈ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب نیو بارن بیبی کو جنگل میں چھوڑ دیے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کو یہ آپ تورات کی کتابوں میں, تو معاف کرنا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے. تو جبرائیل علیہ السلام کو ترس آیا, تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ نیو بارن بیبی کو میں لک آفٹر کر لوں. تو اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام پہنچے ہیں. اس کے بعد اس کو جو پتہ نہیں وہ دودھ وغیرہ اور جو بھی اس کو لک آفٹر کرنے لگے. تو جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو دیکھتا تھا, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا تھا, وہ لا کر اس کو فیڈ کریں. جب عمر ذرا بڑھ گئی تو پھر جبرائیل علیہ السلام لے جا کر اس کو پھر مصر میں چھوڑ دیا. تو وہاں یہ بچہ جو تھا بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد یہ کافی ہوشیار تھا, پیسہ بھی کمایا ہے, وہ کرتا, مگر پھر بنی اسرائیل جب چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آ گئے. تو یہ جب پارٹیشن ہوا ہے واٹر کا, اور جب جبرائیل علیہ السلام آ کر کھڑے رہ گئے تھے کہ فرعون کے کوئی بھی آدمی آگے بڑھ کر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روکانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پہ آئے تھے. تو یہ سامری نے دیکھ لیا, اور دیکھنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ آئے تھے گھوڑے نے ٹاپ مارنا شروع کر دیا زمین پہ, تو چنگاری نکلنا شروع ہو گئی. اور جس حصے پہ گھوڑے نے اپنے خدمے رکھ کے جو ٹیپنگ کیا ہے نا,
ان جگہوں کے جو مٹی تھی اس کا رنگ بھی عدل بڑھ گیا اور اس میں سے ایک قسم کی روشنی آنا شروع ہو گئی. جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو سامری فوری گیا اور جہاں کے وہ ٹیپ جو رکھے تھے نا اس مٹی کو بھر کر اپنے جیبوں میں بھر لیے. وہ بھر کے اس احتیاط کو اس کو لایا کہ اس نے کہا کہ مقدس مٹی ہے. تو جب یہ پگھلایا گیا ہے، جب اس کے بعد جب یہ بچڑا بن گیا ہے تو وہ اس نے کیا کیا، وہ مٹی جو ہے بچڑے کے اندر ڈالنا شروع کر دی. سوراخا میں ڈالنے سے وہ ایک خاص مٹی تھی جو اس میں خاص کیفیت تھی، وہ ڈالنے کے بعد فوری اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ جو گئے ہیں نا، ایک مہینہ کہہ کے گئے تھے، اس کے بعد تو اتنے 7-8 دن اور بڑھ گئے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں موسیٰ بھول گئے، اصل خدا تو یہی ہے جو آوازیں کر رہا ہے. تو سارے بنی اسرائیل کے جتنے تھے ان لوگوں پہ تھوڑا اثر ہوا، مگر بہت سارے ہارون علیہ السلام کے بولنے سے بہت سارے شرک میں نہیں مبتلا ہوئے، مگر کچھ لوگ شرک کر کے اس بت کی پوجا شروع کر دی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو 10 کمانڈمنٹس لے کے تختیاں لے کر آئے. آنے کے بعد جو حال دیکھا تو غصے میں آئے، تختیاں پھینک دیے. ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑے، سر کے بال بھی پکڑ کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میری بے عزتی مت کریں، میں تو ان لوگوں کو سمجھاتا تھا مگر میری بات نہیں سنتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ سامری نے کہا، تو پھر سامری سے پوچھے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا. میں چونکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کرتا تھا تو مجھے وہ نظر بھی آ گیا، گھوڑے پہ تھے اور ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی لایا، یہ ڈالنے کی وجہ سے یہ سارا ہوا. تو یہ تفصیلات تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا. تو اس کے بعد میں ایک خاص چیز میں آپ سے بھول گیا تو وہ بیان کر دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب بی بی آسیہ کے پاس ملنے بھی جایا کرتے تھے تو انہوں نے بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کو قبول کر کے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سورہ تحریم کے آخری آیت میں دیکھے تو ان کے لیے جنت کا محل بنایا گیا. اس کے بعد فرعون نے ان کے اوپر سختیاں کیا، ان کو جو ہے ہاتھ پیر بند کر کے اس کو لوہے سے بند کر کے ان کے اوپر عذاب دیا کرتا تھا. اس کے بعد وہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے جنت میں محل دے، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. دوسری چیز آپ کو سامنے ایک بیان کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لڑکی، فرعون کی جو لڑکی موسیٰ علیہ السلام کا جو تابوت اٹھا کے لائے، وہ لا کے جو کھولی تھی، اس کے پاس ایک وہ کرنے والی تھی، کیا نام، ہیئر ڈریسر جو بال صاف کرتی تھی. تو ایک مرتبہ وہ صاف کر رہی تھی تو اس کی کنگھی گر گئی تو اس نے اللہ کا نام لیا. تو اس لڑکی نے پوچھا کہ یہ خدا کے معنی کہ یہ ہے کہ تم فرعون کو کہتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، فرعون کو نہیں، فرعون کو بنانے والا اللہ ہے جو سارے قدرت اس کے پاس ہے وہ. تو اس نے کہا کہ میرے والد کے علاوہ کسی کو مانتے ہو تم؟ تو اس کے بعد اس نے فرعون کے سامنے کہا دیا. تو فرعون کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ مجھے رب مانو نہیں تو میں تم کو ختم کر دوں گا. تو میں واقعہ اس سامنے آپ کے بیان کر چکا ہوں. تو اس کے بعد پھر اس کے آگ میں جو ہے آئل بوائل کر کے اس میں پہلے ان کے بچوں کو ڈالنے کے لیے بلا لیا. تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کیا کہ آپ کیا، انہوں نے کہا کہ فرعون سے پوچھا کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے سارے بچوں کو یہ بوائلنگ آئل میں ڈال کے ختم کر دوں گا، اس کے بعد تم کو بھی ڈال دوں گا. تو اس نے کہا کہ میں کچھ گزارش کر سکتی ہوں. تو پھر خوش ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، اسلام نہیں لا رہی ہوں میں، ایک ریکویسٹ ہے. اس نے کہا کیا؟ ہم سب کو جب جلا دیں گے نا، ہمارے سب جو بونس نکلیں گے نا، سب بون کو پھینکنا نہیں، ان کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ میں دفن کر دینا، اس کو بری ان ون پلیس آل اوور بونس. اس نے کہا کہ اچھا، میں تو تم کو ختم ہی کر رہا ہوں، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بونس کو جمع کر کے ایک جگہ کر دوں. تو سب کو کہا. اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، وہ بھی پکارا. تو ڈالنے والے تھے تو پھر وہ سوچ رہے تھے. تو بچے نے کہا کہ ماں فوری ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ ہم جنت میں پہنچانے والا. تو ایک چھوٹا بچہ نیو بورن بیبی جیسا رہتا، وہ بھی بات کیا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بات کیا تھا. اور ایک بچہ بات کیا، جریج تھے، وہ خیر کبھی موقع تو وہ واقعہ بھی بیان کر دوں گا. مگر اس کے بعد جب چلے گئے تو یہ سارے ہڈیوں کو جو ہے ایک جگہ دفن کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کا واقعہ ہوا ہے نا، معراج کے واقعے میں بتایا گیا کہ جب جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک خوشبو آ رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کے جو مشاہدہ تھی، جو ہیئر ڈریسر تھی نا، وہ ہیئر ڈریسر کے جو بچے تھے وہ سب کو ڈال دیے.
تو یہ اس کے تعلق سے میں بیان کر دینا چاہ رہا تھا. اب چھوٹا سا کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے, ایک شعر میں ہمیشہ پڑھا کرتا تھا, وہ موقع ہے تو بیان کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ آگ لینے کے واسطے گئے تھے نا, تو کیا ہوا, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. گئے تھے آگ لینے اور اللہ تعالیٰ نے پیمبری دے دی, نبوت عطا فرمائی. اچھا, اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 98 to 114 جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یہ بہت اہم آیت ہیں, میں اب تفصیلات میں نہیں جاتا, آپ ضرور یاد رکھیں. 98 to 114 حضور سے خطاب ہے, یہ بہت اہم آیت ہیں, اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. اور آیت نمبر 115 سے 124 تک آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ ہے. یہ تو ہم کئی مرتبہ ہم سورہ بقرہ سے لے کر اب تک کتنے جو سورے پڑھے ہیں آدم علیہ السلام اور شیطان کا. اس میں شیطان آدم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا, تم اگر یہ پیڑ کا یہ درخت یہ پھل کھا لیں گے نا تو تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو جائیں گے, تم کو یہ یہاں کی پرماننٹ ریسیڈنسی مل جائے گی. اور یہ تھوڑا سا واقعہ بیان کرے گا. آیت نمبر 130 میں جو ہے نماز کا ذکر ہے. یا آپ دیکھیں تو پانچوں نمازوں کا صرف اشارہ دے دیا گیا ہے سورج کے تعلق سے, فجر اور عصر کے تعلق سے, یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے پہلے دو نمازیں ہیں جو فجر اور عصر ہے, اور رات کے جو دو نمازیں ہیں وہ مغرب اور عشاء ہیں, اور اس کے بعد درمیانی دن کی جو نماز ہے وہ ظہر کی نماز ہے. تو سورج اور رات کے ساتھ دو نمازیں ہیں, اور جو مڈل آف ڈے جو بتایا وہ ظہر کی نماز ہے. یہ 2-3 پوائنٹس. اور آپ کو جو ہے ایک چیز یہ بھی ہے, آیت نمبر 124-125 میں بتایا گیا کہ جب یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جو دین و اسلام معلوم ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے, مشرکین رہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ان کو اندھا پیدا کرے گا. تو اس وقت پکارے ہیں کہ ہم تو آنکھیں والے تھے, ہم اندھے کیسا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جس وقت ہمارے انبیاء تمہارے پاس پیغام دیتے تھے, ہدایت دیتے تھے, تو تم ریجیکٹ کرتے تھے, تو اس لیے ہم بھی تمہارے کو جو ہے آج ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں, میں 2-3 پوائنٹس آپ کو یہاں بتا دوں کہ اس صورت میں 2-3 دعائیں ہیں, یہ ہمیشہ ہم کو یاد بھی ہیں, تو ذرا میں مینشن کر دیتا ہوں. 25 to 28 میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ یاد رکھتے ہیں. اور 114 ربی زدنی علم, یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو علم زیادہ عطا فرمائے. اور ایک آیت ہے آیت نمبر 55, بہت یاد کرنے کی آیت ہے. یہ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں, گریو یارڈ میں جانے کے بعد, تدفین کرنے کے بعد, جب خبر میں باڈی کو اتار دیتے ہیں, جب خبر بنا جاتے ہیں نا, اس وقت مٹی ڈالتے وقت جب کفن کے اوپر جو ڈیڈ باڈی کا جو باکس رکھتے ہیں نا, اس کے بعد جو مٹی ڈالتے ہیں نا, اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے. یہ آیت نمبر 55 ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم ہی ہیں جو تم کو مٹی سے نکالے تھے, تم اس مٹی سے نکلے ہیں اور اس مٹی میں واپس جا رہے ہیں, اور پھر اس مٹی سے دوبارہ نکلے جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, آیت نمبر 55, یہ آپ کو سمجھ. اور اس کے بعد آیت نمبر 131 کو دیکھ لیں, دوسروں کی دنیائی عارضی رونق پہ نظر نہ دیکھیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ سارے نافرمان اور ظلم کرنے والے دیکھے تو آج ملینرز بلینرز ہے, ان کے پاس بہترین گھر ہے رہنے کے, بہترین کار ہیں, اور ان کے پاس ساری فیسلٹیز ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسروں کو ہم جو عارضی دیے ہیں اس کی طرف آپ ان کی رونق کی طرف اپنی نظریں نہ کریں. آیت نمبر 131 ضرور پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیاوی رونق دکھ رہی ہے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, یہ تو کچھ دن کے ہے, اس کے بعد سب ختم ہو جانے. نمبر 132, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا حکم اپنے گھر والوں کو دیجیے اور خود بھی کریں. رزق لیجیے, پیچھے مت پڑیں. رزق کمانا تو ہمارا کام ہے, مگر سارا وقت دنیا اور رزق کمانے کے پیچھے نہ ہو. تھوڑا بہت آپ جو بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں, مگر اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے,
اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کو دنیا کے جو بھی چیزیں, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے بھی جتنے بھی آپ کے اجازت سے جو چیزیں مل سکتے ہیں, جس میں ہماری ہدایت اور بھلائی ہے, وہ بھی عطا فرما دیا, اور آخرت بھی ہمارے لیے فرما دی. تو یہ خاص طور پہ یہ دو کپل آف پوائنٹ سے دونے کہہ دیا ہوں. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اب معراج کا یہ مہینہ ہے, رجب کا مہینہ ہے. اس کے پہلے بھی سورہ بنی اسرائیل جب کیا تھا تو اس نے بیان کر دیا تھا. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. جیسے کسی گیسٹ جو آپ سے ملنے آتے ہیں تو جب ریٹرن کرتے ہیں تو ان کو کوئی پریزنٹ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلائے تھے تو جانے سے پہلے دو پریزنٹ دیے. سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں اور صلاۃ 50 صلاۃ تھے, اس کو آہستہ کم کرتے کرتے 5 ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا لا تبدیل لکلمات اللہ, ہمارے الفاظ بدلتے نہیں ہیں. آپ کو 50 کے لیے ہم کہا گیا تھے, جو 5 پڑھیں گے ان کو 50 کا ثواب ملے گا. تو نماز کی پابندی کریں, اور یہاں سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. تلاوت قرآن کو بھی اضافہ کریں, جو روزے ہو سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں. خاص طور پہ کل کا اگر روزہ رکھیں گے نا تو 27 کا روزہ ہے. میں 27 کا بول کے نہیں بول رہا ہوں, مگر منڈے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے, تو ایک روزہ اگر ہو سکتا ہے تو کل کا روزہ رکھ لیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم سے غلطی خطائیں کوتاہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طرف معاف فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما ورزقا حلالا طيبا وعلما كاملا نافعا واسعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا شاكرا وقلبا صابرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الشاهدين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ پاک ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی اور زندگی دے دے کہ اس رمضان کو ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے, اور اس کے فیض و برکات سے ہم کو مستفید فرمائے. اس میں لیلۃ القدر ایک رات آنے والی ہے, وہ رات جس کو مل گئے اس کو 83.5 ایئرس کی عبادت مل گئی. 83.5 ایئرس کی عبادت مل گئی ایک رات میں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمر دے اور یہ رمضان سے مستفید ہونے والا بنائے. جو کچھ ہم سے خطا قصور اپنے رحمت کے آمین رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ 6:30 کا اگر کر دیں تو پھر ہم کو اتنا ٹائم ملے گا کہ مغرب پڑھنے کے بعد کچھ ٹائم ملے گا, تو انشاءاللہ 6:30 پہ شروع کریں گے. میں حیدرآباد کے لوگوں سے بہت معافی چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ٹائم کا بہت مشکل ہو جائے گی. ہم ویسے ریکارڈنگ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اگر شامل نہ ہوں تو ہم آپ کو جو بھی ریکارڈنگ ہوئی وہ دے دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا بیٹھنا کھلنا